شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ رمضان کا آغاز ہوتے ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا تبدیل ہو گئی، پورا ماحول بدل گیا، مزاج بدل گیا، لوگوں کے سوچنے کے انداز بدل گئے، اور وہی شخص جو کل تک بار بار ٹیلی فون کر کے بینک سے معلوم کرتا تھا کہ میرا بیلنس کیا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اللہ کے نام پر لوگوں کو دے، اور جتنا دے اتنا اس کو زیادہ خوشی ہو۔ یہ جو ذہن کی تبدیلی ہے یہ کیسے ہوتی ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ رمضان انسان کے نفس کی، مال کی، وقت کی زکوٰۃ کا مہینہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس جائز طور پر موجود ہے، آپ اس کو مزید پاک اور صاف کرنے کے لیے اس کا ایک حصہ اللہ کی خوشی کے لیے دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ کسی ٹیکس کا نام نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے اور سوال بھی کرتے ہیں بعض اوقات کہ جی ہم تو ٹیکس دیتے ہیں حکومت کا، کیا زکوٰۃ بھی دیں؟ یا ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں حکومت کو بھی ٹیکس دیں؟ گویا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکس ہے۔ ٹیکس نہیں ہے۔ قرآن نے تو زکوٰۃ کو جو ہمیں سمجھایا ہے اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ یہ وہ رقم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں متعین کی تھی، لیکن صرف یہ اس شخص کی معرفت جا رہی ہے جس کے پاس سے وہ دی جا رہی ہے، وہ اس کا صرف کنوے کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، یہ اس کی اپنی رقم نہیں ہے۔ یہ رقم تو اس کی تھی، اس کا حق تھا، یہ جو آپ کے پاس رکھ دیا گیا، آپ نے اس کا حق دے دیا۔ کون سا آپ نے احسان کیا؟ کون سا آپ نے اس کو فیور کیا؟ اس لیے جو تصور زکوٰۃ کا ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ ایک قسم کا ٹیکس ہے، ایک بے بنیاد تصور ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مال میں اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ اضافہ جو ہے اس کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ رب کریم نے کیا ہے۔ رسالت والسلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں رب کریم اس کو خود جتنا چاہیں ملٹیپلائی کر کے آپ کو آخرت میں دیں گے۔ تو اس سے زیادہ آسان سودا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو کچھ اس کے پاس ہے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نام پر دے کر کے اس سے 700 گنا زیادہ کا حقدار بن جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے اور اس کی موت واقع ہو جائے اور وہ ساری رقم تقسیم ہو جائے کچھ لوگوں کے اندر اور اس کو کوئی اجر نہ ملے۔ تو کیا بہتر ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ تقسیم کی جائے، یا وہ اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں اس کو دے کر کے ایک عظیم اجر کا مستحق بن جائے۔ یہ جو رمضان میں زکوٰۃ کا تصور ہے، اس سے پہلی بات تو یہ کہ یہ زکوٰۃ رمضان کے اندر ہمارے صحت کی ہے۔ صحت کی بہتری اور ترقی اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم اپنی غذا کو ریگولیٹ کریں۔ رمضان میں ایک شخص چاہے وہ نحیف و کمزور ہو یا طاقتور ہو، دونوں ایک متعین وقت کے لیے کھانے اور پینے سے پرہیز کرتے ہیں، اور یہ وقفہ انسان کے جسم کے لیے وہ وقفہ ہے جس میں کہ وہ اپنے آپ کو ریجوونیٹ کرتا ہے، اس میں دوبارہ قوت اور حرارت پیدا ہوتی ہے۔ طبی تجربات یہ بتاتے ہیں کہ اس دوران میں جب معدہ خالی ہوتا ہے تو اس کے اندر جو بخارات بنتے ہیں وہ اس کے صفائی کا باعث بنتے ہیں، اسے موقع ملتا ہے اپنے آپ کو صحت مند بنانے کا۔ اس کے مقابلے میں جو عام حالات میں اس پر مسلسل ایک بوجھ پڑتا رہتا ہے کہ صبح صبح آپ نے پراٹھے کھائے، دوپہر کو آپ نے تکہ کھایا، شام کو آپ نے مچھلی نوش فرمائی، وہ کیا کیا کرے بیچارہ؟ یعنی معدے کی بھی کوئی لیمیٹیشن ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا بھی کوئی آرام وقت ہونا چاہیے، آرام کا وقت۔ معدہ ہر وقت مصروف رہے اور آپ ہر وقت آرام فرمائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے یہ جو رمضان کا دورانیہ ہے یہ اس معدے کو آرام فراہم کرتا ہے، اس نوعیت کا جو خود اس کی قوت میں اضافہ کرے۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر رمضان کے دوران وہ افراد بھی جو بعض عوارض کا شکار ہوتے ہیں، بعض ان کو بیماریاں ہوتی ہیں، شوگر ہے یا کوئی اور بیماری ہے،
وہ اس دوران میں ان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے بجائے کمزور ہونے کی۔ اسی طرح سے رمضان یہ بھی ایک زکوٰۃ کا ذریعہ بنتا ہے کہ ہم جو وقت کا استعمال کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں۔ رمضان میں عام فجر کے مقابلے میں آدمی کچھ پہلے اٹھتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے فجر کی نماز کی تیاری کے لیے آدھا گھنٹہ لے تو اب اسے کم از کم 1 گھنٹہ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ پہلے سحری بھی کر لے اور نماز کی تیاری کرے بجا کے نماز جماعت سے پڑھے۔ گویا کہ اس کے اٹھنے کے وقت کے اندر جلدی ہو جاتی ہے، وہ جلد اٹھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نیند میں کمی ہو گئی۔ ایسے ہی کام کا دورانیہ، وہ دن کے دوران کام کرتا ہے اور الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو دن میں زیادہ وقت سوتے ہوں۔ ہمارے ہاں ایک روایت یہ بھی چلی آتی ہے مختلف لوگوں کے اندر کہ وہ سمجھتے ہیں رمضان آئے سونے کے لیے، چنانچہ وہ سحری کے بعد سو گئے، دفتر سے آ کر کے سو گئے، افطاری کر کے سو گئے، یہ تو گویا کہ مہینہ گویا سونے کا مہینہ ہو گیا بجائے رمضان تزکیے کا مہینہ ہونے کے۔ رمضان چاہتا ہے کہ زکوٰۃ ہو، سونے کی بھی زکوٰۃ دی جائے، جاگنے کی بھی زکوٰۃ دی جائے، وقت کی بھی زکوٰۃ دی جائے، مال کی بھی زکوٰۃ دی جائے۔ اور یہ زکوٰۃ اسی وقت ہے جب آپ اسے کم کرتے ہیں۔ گویا نیند کا کم کرنا نیند کی زکوٰۃ، اور ایسی کھانے کا کم کرنا کھانے کی زکوٰۃ، ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سحری کے اندر جتنا ممکن ہو سکے اتنا اپنے آپ کو غذا سے بھر لیں، اور ایسے ہی افطاری میں تو اچھے خاصے بھلے افراد بے قابو ہو جاتے ہیں اور جھپٹتے ہیں چیزیں، اور چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنے پیٹ کو اتنا وہ لاد دیں چیزوں سے، اور یہ ان دونوں کی سخت ممانعت ہے۔ دین چاہتا ہے کہ ایسا توازن ہو، ایسی غذا ہو جو مقوی تو ہے لیکن بہت بھاری نہ ہو، تاکہ وہ شام کے اوقات میں جب اس کو قرآن کریم کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے اپنی حاضری دینی ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ پورے دورانیے میں نہ اونگ میں ہو نہ تھکان میں ہو، تو اس وقت کے لیے وہ صرف اتنی قوت حاصل کرے جتنی ضروری ہے، اور یہ نہ ہو کہ اس نے اپنے معدے کو اتنا بھر لیا ہے کہ اس کی بنا پر اس میں سستی پیدا ہو رہی ہے، کاہلی پیدا ہو رہی ہے، نیند غالب آ رہی ہے۔ تو رمضان کی زکوٰۃ کھانے کے اندر بھی ہے، وقت کے اندر بھی ہے، سونے کے اندر بھی ہے، گفتگو کے اندر بھی ہے، کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کس نوعیت کی ہے، کیا اس کے اندر بھلائی کی بات کی جا رہی ہے، اور بھلائی کی بات بھی جو کی جا رہی ہے وہ کتنی بھلائی کی بات ہے، اس کا دورانیہ کتنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے رسالت والسلام نے اپنے اصحاب کو جو تعلیم دی وہ یہ نہیں تھی کہ آپ لمبے لمبے وعظ کریں، 2 گھنٹے لوگوں کو تقریر سنائیں، بلکہ جس صحابی نے آپ سے آ کے پوچھا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ روز اپنے یہاں وعظ کروں، آپ نے منع فرمایا، اور کم کیا، حتیٰ کہ آپ نے کہا کہ حد سے حد 3 دن تم لوگوں کو نصیحت کرو، کوئی درس قرآن، کوئی درس حدیث، کوئی بھلی بات، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ بہت طویل ہو۔ ہمارے علم میں نہیں ہے رسالت والسلام کا کوئی ایک خطبہ بھی ایسا ہو سوائے حجۃ الوداع کے جو آخری خطبہ تھا جو طویل ہے، باقی سارے خطبے اس سے کم ہیں طوالت کے اندر، جو چند لمحات میں کیے جا سکتے ہیں۔ اسی بنا پہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو بات فرماتے تھے اس میں بہت جامع بات ہوتی تھی اور مختصر ہوتی تھی۔ رمضان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو بھی محدود کریں، اس کی زکوٰۃ دیں اور اس کو کنٹرول کریں۔ گویا ٹائم مینجمنٹ، اسپیچ مینجمنٹ، ایموشن مینجمنٹ، ہر چیز کا صحیح طور پر مینج کرنا، یہ وہ زکوٰۃ کا تصور ہے جو رمضان کے حوالے سے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم ایسا کریں تو لازمی طور پہ 1 ماہ کی مشق کے بعد ہمارے بولنے میں انتہا نہیں ہوگی، ہمارے کھانے میں انتہا نہیں ہوگی، ہمارے سونے میں انتہا نہیں ہوگی، بلکہ ہر چیز اپنے مقام پر آ جائے گی۔ اور دین یہی چاہتا ہے کہ مسلمان کی زندگی متوازن ہو، اس میں کوئی انتہائیں نہ ہو، اس کے اندر ایک معنی اور ایک مقصد ہو، اور جب تک یہ مقصد وہ نہیں ہے جو اللہ کی رضا کا حصول ہے، اس وقت تک اس کے سارے لمبے لمبے خطابات ہوں یا لمبے لمبے درس ہوں وہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کہیں کہ صاحب کیا
عمدہ بیان تھا، وہ کتنا لمبا بیان تھا، اور ہم سنتے ہی رہے گھنٹوں، اور یہ نہ ہو کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں رب کی خوشی مطلوب ہے، تو وہ سارا کا سارا بیان ایک بوجھ ہے، ایک بھلائی نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے دوران یہ تربیت ملتی ہے کہ آپ کس طرح اپنی بات کو، اپنے وقت کو، اپنی غذا کو، اپنی صحت کو، ہر چیز کو ایک توازن میں لائیں، اور اسی کا نام ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس تصور زکوٰۃ کو ذہن میں رکھتے ہوئے رمضان کے روزوں کو اپنائیں اور کوشش کریں کہ ہم ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ واخر الحمد للہ رب العالمین۔